جمال الدین نقشبندی علیہ رحمہ کے والدہ محترمہ ام جمال نام تھا ان کا۔ جب خواجہ دانا علیہ رحمہ کی پیدائش ہوئی تو ان کا نام جمال رکھا گیا، دونوں کا ہم نام ہو گیا، بیٹے کا بھی ایک ہی نام اور ماں کا بھی ایک نام۔ جب ان کے والد حضرت بادشاہ بردہ پوش رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا کہ میرا بیٹا علم اور دانائی میں مہارت تامہ حاصل کرتا ہے اور اسے یہ علم اور دانائی میں کا پیکر ہے، تو حضرت خواجہ سید بادشاہ بردہ پوش نے جمال الدین کے ساتھ دانا بھی ملا دیا۔ دانا کا مطلب ہوتا عقل مند۔ اب دانے سے مراد یہ نہ لینا آپ معنی اس کا کہ کھانے کا دانا، بلکہ یہ دانا سے عقل مند، دانائی رکھنے والا، دانش مند۔ جب آپ خواجہ دانا علیہ رحمت رضوان کی پیدائش ہوئی اور پیدائش کے وقت جب آپ کا دودھ کا زمانہ ہے تو اسی وقت آپ کے والد محترم حضرت خواجہ سید پردہ پوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہید ہو جاتے ہیں اور اپنے مرید خاص حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عالم رویا میں آ کر بشارت دیتے ہیں کہ تم ان کی تعلیم و تربیت کرے اور اچھی پرورش کرے، تعلیم دے۔ تو خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں پیر و مرشد کہ کون سی جگہ پر ہے، آپ ان کو پتہ بتا دیتے، 4-5 دن کے اندر آپ سفر کرتے ہوئے خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر پہنچتے۔ اب وہ شہید ہو گئے اور شہید ہونے کے بعد اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے عالم رویا میں آ کر یعنی خواب میں آ کر بشارت دے رہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شہید جو مسلمان ہوتا ہے کہ وہ شہید ہونے کے بعد بھی زندہ ہے، وہ مرتا نہیں، یہ قرآن بھی کہتا ہے۔ اور سامنے ہمیں اس واقعہ سے پتہ بھی چل گیا، وہ عالم رویا میں آ کر بشارت دے رہے ہیں کہ ان کی تربیت کرے۔ اور خواجہ دانا علیہ رحمہ مادر ذات ولی ہے، پیدائشی ولی ہے، اس کے باوجود بھی تربیت کا حکم فرما رہے کہ آپ ان کی تربیت کریں، ان کو تعلیم و تربیت دے اچھی طریقے سے۔ میرے بیٹے کو خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھتے اور وہ جھوپڑی کے پاس جاتے، آواز دیتے، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ باہر سے آواز دیتے کہ میں تمہارے شوہر کا مرید ہوں، اندر آ سکتا ہوں کیا؟ اندر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ آپ تیسری مرتبہ فرماتے، وہ جنگل میں جا کر وہاں جھوپڑی رہتی، وہاں آپ اس جھوپڑی کے پاس جا کر کہتے اگر مجھے اب آواز نہیں، اگر اجازت نہ ملی تو میں اندر داخل ہو جاؤں گا۔ تو خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندر داخل ہو جاتے، دیکھتے کہ خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھوٹے سے ننھی سی عمر، دودھ کا زمانہ ہے، ادھر والد کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے والد، ادھر والدہ بھی گزر گئی، اور اب بچے کی پرورش کرنا ہے تو آپ چھوڑتے ہیں ایک نہر کے کنارے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے، تو رازق ہے اور تو خالق ہے، اے میرے رب العزت، میرے ذمے میرے پیر مرشد نے اس کی پرورش اور تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری دی، تو غیب سے اسباب پیدا فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، دیکھتے ہیں کہ کچھ دن گزرنے کے بعد، ایک دن گزر جاتا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہرنی آتی ہے، حضرت خواجہ دانا علیہ رحمہ اس کا دودھ پیتے، دستور کے مطابق صبح شام ہرنی آ کر دودھ پلا کر چلے جاتی، دودھ کا زمانہ ختم ہو جاتا، 2 سال کا زمانہ ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ دانا جنگل کے پھل اور پھول اور پتے کھا کر اپنی زندگی گزارتے، اللہ ان کو زندہ رکھتا ہے۔ ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ تھا، کسی دنیا کی چیز پر نہیں، اس لیے وہ جنگل کے پتے اور پھل اور پھول کھا کر زندہ رہے۔ 12 سال تک آپ کے پورے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن عطا نے آپ کو مرید بھی بنایا، خلافت بھی دی اور ظاہری باطنی علوم سے بھی نوازا، اور حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، بیٹا
کہ دنیا فتنے اور فساد کی جگہ ہے، اور یہاں سے یہ دنیا موت کا مزہ ہر انسان کو چکھنا ہے، اور موت کے وقت تم کسی کا غم نہ کھانا، پریشان نہ ہونا موت کے وقت۔ حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اپنے مرید حضرت خواجہ دانا کو 12 سال کی عمر میں یہ تعلیم دی، نصیحت کی۔ حالت نماز میں سجدے کی حالت میں آپ کا وصال ہو جاتا حضرت خواجہ حسن عطا کا۔ اب چھوٹی سی عمر ہے، آپ جنازہ اور کفن دینا ہے، غسل کرنا ہے، یہ انتظامات کرنا ہے۔ تو حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ پہلا صدمہ تھا زندگی کا، جب آپ کی 12 سال کی عمر تو یہ پہلا صدمہ تھا۔ تو دیکھو کہ آپ دیکھتے قبلے کی جانب سے اللہ کے نورانی فرشتے آتے، اور وہ فرشتے آ کر آپ کو تسلی دیتے حضرت خواجہ دانا کو، اور ان کے پیر و مرشد خواجہ حسن عطا کو غسل بھی دیتے اور کفن بھی پہناتے فرشتے، اور اللہ کے نورانی فرشتے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد وہ فرشتے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو جن کا پیر، جن کا مرشد اتنا کامل ہے کہ جس کا جنازہ فرشتے پڑھے اور دفن فرشتے کرے، کفن فرشتے پہنائے، غسل فرشتے دے، تو اس مرید کا عالم کیا ہوگا جو پیر اتنا کامل ہے۔ تو میرے دوستو کہ جب 12 سال کے بعد میں پھر آپ کے والد محترم سید محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ ابھی تعلیم میں کچھ کمی ہے اور ان کو تعلیم دو جا کر۔ تو سید محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرے مرید کے خواب میں آ کر آپ کہتے خواجہ پردہ پوش خواجہ دانے کے والد، تو دوسرے مرید آتے دیکھتے کہ سارے جنگل کے جانور آپ کے ارد گرد بیٹھے، ہرنے بیٹھے، اور ان کو دیکھ کر بھاگنے لگتے سارے جانور، تو خواجہ دانا بھی بھاگتے، ان کے پیچھے دوڑ لگاتے۔ تو چوتھے دن آپ راستہ روک کر کہتے کہ میں آپ کے والد محترم، آپ کے پدر بزرگوار کا میں مرید ہوں، انہوں نے مجھے بھیجا آپ کی پرورش کے لیے، آپ مجھ سے بھاگ رہے۔ تو وہ 12 سال کے بعد اور 6 سال تربیت کرتے، اور 6 سال تربیت کرنے کے بعد اپنے وطن چلے جاتے خواجہ محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو خواجہ دانا جنگلوں کے اندر شیر، چیتے، سارے جنگلی جانور آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے گھیرا لگا کر، اور خواجہ دانا اللہ اللہ کی صدا کرتے، ذکر کرتے، تو ایسا لگتا کہ صرف خواجہ دانا ہی ذکر نہیں کر رہے، سارے جنگل کے جانور بھی ان کے ساتھ ذکر میں شامل ہو گئے، وہ بھی ذکر کر رہے۔ تو میرے دوستو کہ جو اللہ کا ذکر کر رہے، تو اللہ کا ذکر کرتا جو اللہ کا ذکر کرتا تو ان کو اللہ والے یاد آتے، اور جو اللہ والوں کا ذکر کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اس بندے کا ذکر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ بندے کا ذکر کر رہا ہے جو یا غوث یا فرید یا مخدوم یا دادا گنج بخش حجوری یا صابر کلیری یہ نام سے پکار رہا، نعرے لگا رہا ہے، تو حقیقت میں یہ اس بندے کا ذکر نہیں کرتا، خدا کا ذکر کرتا۔ خدا فرماتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے آقا نے فرمایا کہ یذکرون بذکری وأذکروا بذکرہم، جب میرا ذکر کرا، میرے کچھ بندے ایسے جو اولیاء اللہ ہے، جب میرا ذکر کرتے تم وہ یاد آ جاتے ہیں، جب میرے بندوں کا ذکر، میرے اولیاء اللہ کا ذکر کرتے میں تمہیں یاد آ جاتا ہوں۔ تم غوث اعظم کا ذکر کرتے تو خدا یاد آ جاتا، خواجہ دانا کا ذکر کرتے خدا یاد آ جاتا، احمد کبیر رفاعی کا ذکر کرتے تو خدا یاد آ جاتا، اس لیے کہ ان کے ذکر کے آئینے میں خدا کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندے میرا ذکر کرتے انہیں اولیاء اللہ یاد آتے، اور اولیاء اللہ کا ذکر کرتے تو میں یاد آ جاتا ہوں۔ تو میرے دوستو کہ اب دیکھو کہ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ
18 سال کی عمر ہونے کے بعد آپ جنگل میں اکیلے ہو جاتے، ذکر کرتے۔ تو وقت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بزرگ آتے، دوسرے مذہوب بزرگ بابا چوپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے بزرگ ایک ترکستانی بزرگ آتے، روٹی توڑتے اور ایک روٹی کا ٹکڑا خواجہ دانا علی رحمہ کو کھلاتے اور کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں انسانوں کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسان تم سے فائدہ اٹھائے۔ تمہارے والد محترم انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، تم بھی انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، جانوروں میں رہنے کے لیے نہیں، تمہارے والد محترم انسانوں میں رہتے تھے۔ یہ بزرگ کہتے ہیں وہاں سے خواجہ دانا کی زندگی بدل جاتی۔ آپ بلخ آتے، بلخ کے میں آپ کی شادی ہوتی، آپ بلخ کی سرزمین سے اللہ کے حکم سے آپ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لاتے، اس لیے کہ ساری کائنات میں اور ساری کائنات کی زمین ہے، آسمان، زمین، چاند، سورج، وہ سب اللہ کی ہے، کسی انسان کی نہیں۔ تو اللہ کے حکم سے آپ ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں، آپ یہاں پر دین پھیلاتے۔ آپ وہاں سے آگرہ آتے، آگرہ سے بڑودہ، بڑودہ سے برہانپور، وہاں سے سورت کی سرزمین پر۔ میرے دوستو، خواجہ دانا علیہ رحمت رضوان وہ شخصیت ہے میرے دوستوں کہ جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو آپ کی قبر غائب ہو گئی۔ آپ کے جو شہزادے تو انہوں نے خواب میں دیکھا خواجہ دانا فرماتے فلاں جگہ پر ہیں، دوسرے دن وہاں کھودتے، خواجہ دانا کا جسم نظر نہیں آتا، تو خواجہ دانا دوسرے دن خواب میں آ کے کہتے کہ تمہیں وہاں میری قبر ملی، جسم نہیں ملا، فرشتے میرے جسم کو حرمین شریفین لے کر گئے تھے۔ وہ مبارک ہستی خواجہ دانا علیہ رحمت رضوان کی۔ اور میرے دوستوں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سفر کے مہینے کو لوگ منحوس جانتے بہت سے، یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ عرب کے جاہلیوں کا طریقہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ دن کو، وقت کو برا جانتے تھے، اور یہ بدشگنی کو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ختم کر دیا، اس لیے کہ سفر کا مہینہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کو، اور سفر کی ایک ہجری کو اور ایک ہجری سفر کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کی شادی ہوئی تھی ایک ہجری کے اندر، اور سفر کا مہینہ ہے۔ اور اسی کو دیکھتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر کوئی چیز نہیں۔ ان کے عقائد کو، ان کے نظریات کو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا۔ جو لوگ یہ وہم قرار دیتے کہ سفر کے مہینے میں ایسا ہو جاتا، ویسا ہو جاتا، یہ انسان کے وہم اور خیالات ہیں۔ انسان اس مہینے کے اندر ہو، چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، اس کے اندر اگر اپنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزارے، چاہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود میں گزارے اپنا وقت، چاہے قرآن شریف کی تلاوت میں اپنا وقت گزارے، یہ وقت اس کے لیے مبارک وقت ہوتا ہے، بابرکت وقت ہوتا ہے۔ اگر یہی وقت انسان گناہوں میں گزارے، کوئی بھی گناہوں کے اندر وقت گزارے، تو یہ وقت اللہ کی نافرمانی میں گزرتا ہے، اور جو وقت اللہ کی نافرمانی میں گزرتا ہے تو وقت اس کے لیے منحوس ہوتا ہے۔ یہ اپنے ذہن میں بٹھائے کہ چاہے سفر کا مہینہ ہو، چاہے ربیع الاول کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو 12 مہینوں میں سے، اگر جو بھی مہینے کے اندر آپ جو کام اللہ کی فرما برداری میں گزاریں گے، وہ وقت کے اندر اللہ کی فرما برداری کریں گے، عبادت کرتے اور نبی پر درود پڑھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی تلاوت کرتے، تو یہ وقت آپ کے لیے مبارک ہے۔ اگر اس کے اندر آپ نماز چھوڑ دیتے، آپ گناہ کرتے، دوسرے جو اسلام کے خلاف کام ہے وہ کام کرتے، تو یہ وقت تمہارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تمہارے لیے منحوس ہو گیا۔ تو میرے دوستو کہ عرب کے اندر ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے کو ان میں جنگ نہیں کرتے عرب کے لوگ، اور یہ تبدیلیاں ختم کرنا چاہتے
جیسے سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو عرب کے لوگ قتل کرتے انسانوں کا، چوری کرتے، ڈاکہ مارتے، لڑائی جھگڑا کرتے، زمین پر فساد پھیلاتے، اور دیکھتے کہ فساد کر رہے ہیں تو ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ تو یہ لوگوں نے شعور لے لیا اس سے کہ ہمارا جو گھر برباد ہوا، ویران ہوا، یہ سفر کے مہینہ منحوس ہے۔ یہ اپنے دل میں اور خیال میں بٹھا دیا عرب کے لوگوں نے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے اعمال کیا ہے، اپنے گناہوں کا احساس نہیں کیا، اپنے برے اعمال کا انہوں نے احساس نہیں کیا، لڑائی جھگڑا فساد اور ڈاکہ زنی کرے اس کا ان کو احساس نہیں ہوا کہ یہ ہمارے عمل کی خرابی ہے۔ وقت تو اچھا ہے، ہمارے عمل کی وجہ سے ہمیں یہ وقت برا ہو گیا۔ تو میرے دوستوں، اور یہ بھی بات یاد رکھے کہ سفر کے 4 شنبے یعنی چوتھا بدھ، اس کو بھی لوگ یہ سمجھتے کہ اس کے اندر زیادہ سفر کرے، اس کے اندر اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وصال آپ نے شفا پائے تھے اپنی بیماری سے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر سفر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ لوگ یہ بولتے، باقی اسلام کے اندر یہ کچھ نہیں، یہ سب غلط ہے، اپنے دل سے گھڑتے یہ حدیث بھی لوگ من گھڑت، جس کو اپنے دل سے کوئی فرمان مصطفیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں، بس اپنے دل سے اپنے من سے بناتے ایسی باتیں کچھ لوگ، یہ چیز بھی غلط ہے۔ اور سفر مظفر کی 13 تاریخ کو بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے کاروبار کرنے والا اور دوسرے جو کاروبار کے روزگار کے اندر ہمارا روزگار متاثر ہوتا ہے، ہمارے کاروبار کرنے والے، ہم اس لیے اس کے چنے کی فاتح دلاتے، فاتح ہر دن دلائے، مگر یہ غلط خیال اور تصور دل میں بٹھا کرنے کہ یہ دن ہم نہ دلائے تو ہمارے لیے آفت آئیں گی، یہ پریشانیاں آئیں گی، نہیں، بلکہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ وقت نحوست ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں کہ سفر مظفر کا مطلب ہوتا کامیابی کا مہینہ۔ اس مہینے کے اندر آپ کو میں بتاؤں کہ اس مہینے کے اندر مدائن فتح ہوا، جو کسریٰ کا محل وہ فتح ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر مظفر کے مہینے کے اندر جنگ خیبر کے اندر صحابہ کرام کو فتح و کامیابی نصیب عطا فرمائی۔ یہ سفر ہی کا مہینہ تھا جس کے اندر خیبر کی جنگ فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو میرے دوستوں۔ اور یہی سفر کا مہینہ جس کے اندر حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، اسلام کے اندر داخل ہوئے، عاشق رسول بن گئے۔ تو خدا کے بندے تو ہزار ہیں، خدا کے بندے تو ہزار ہیں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، جو جبہ ٹوپی امامہ دستار اونچی اونچی سے، خدا کے بندے تو ہزاروں ہیں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ یہاں بندہ بننے کا مطلب میں اس کا غلام بن جاؤں گا، میں اس کی غلامی اختیار کروں گا۔ کس کی؟ غوث اعظم کی، غریب نواز کی، ساوی روپیہ کی، احمد کبیر رفاعی کی، جسے خدا کے بندوں سے پیار تھا، خدا کے بندوں کی جو خیر خواہی کرتے، جو بندے ایمان والے، ایمان لا کر، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج کر کر، زکوٰۃ دے کر، وہ خدا کے بندوں کی ہمدردی کرتے، خیر خواہی کے لیے ہر لمحہ کوشاں رہتے، جد و جہد کرتے، تو ہمیں ان کا غلام بننا چاہیے میرے دوستوں۔ اور یہ بھی سوچیں کہ وقت کو دیکھتے میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں، جو سفر المظفر کا مہینہ ہے، اس کو یا کسی وقت کو غلط تصور کرنا، خیال کرنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ غیر قوموں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے، توکل کرتے، ہم مسلمان لوگ، ہمیں یہ اپنے بچوں کو تربیت و تعلیم دینا چاہیے۔ اور یہ بھی بات بتاؤ کہ سفر کی 13 تاریخ، 18 تاریخ، 28 تاریخ، 8 تاریخ، 3 تاریخ،
ان تاریخوں کو بھی لوگ منحوس جانتے، شادی بیاہ نہیں کرتے، اور اگر کس کے گھر میں میت ہو جائے تو اسے بھی برا جانتے۔ یہ چیز بھی انسان جو خیالات بنا رہے ہیں یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ سارے دن بنائے ہوئے اللہ کے، انسان کے بنائے ہوئے دن نہیں ہیں، اللہ کے۔ ان دنوں کے اندر تم اچھا کام کرتے تو یہ دن تمہارے لیے اچھا ہو جاتا، اس کے اندر تم برا کام کرتے تو یہ کام تمہارے لیے برا ہو جاتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کرتا